بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیض کے بیان ہے جو احکام شریعت نے دیے ہیں قرآن اور سنت میں، ان کا تھوڑا سا بیان ہوگا۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے۔ 3 دن 3 رات سے کم اگر حیض آتا ہے کسی عورت کو، لڑکی کو، تو وہ حیض شمار نہیں ہوگا، بلکہ وہ بیماری ہے، استحاضہ ہے، اس کا علاج کرایا جائے گا۔ اور اگر حیض جو ہے وہ 10 دن سے زیادہ آئے گا تو اس کا بھی علاج کرایا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ دن جو حیض کے ہیں شریعت میں وہ 10 دن ہے۔ 10 دن سے زیادہ آئے گا تو حیض نہیں ہوگا۔ اب حیض کے زمانے کے احکام کا بیان ہے کہ حیض کے زمانے میں جب مینسس کے دن ہوتے ہیں تو اس میں کون سے مسئلے مسائل ہیں۔ اس میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا عورت کے لیے درست نہیں ہے۔ اتنا فرق ہے کہ نماز تو بالکل معاف ہو جاتی ہے، پاک ہونے بھی اس کی قضا واجب نہیں ہوتی، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا، پاک ہونے کے بعد اس کی قضا رکھنی پڑے گی۔ اس لیے رمضان کی جتنے بھی روزے رہ جاتے ہیں عورتوں کے، لڑکیوں کے، ان کو کاپی میں نوٹ کریں اور ان کو پھر آپ رکھتے جائیں۔ جب سردیاں آ جاتی ہیں تو سردیوں میں ان کی قضا رکھنی آسان ہوتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ شعبان کے اندر جو ہے وہ روزوں کی قضا رکھتی تھیں آپ، تو یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے رمضان کی قضا رکھنے کا۔ فرض نماز پڑھتے ہوئے اگر حیض آ گیا، مینسس شروع ہو گئے نماز کے اندر ہی، تو وہ نماز بھی معاف ہو جاتی ہے۔ اس کو سلام پھیر کے اسی وقت آپ ختم کریں اور نماز کو ختم کر دیں اسلام کے ساتھ، اور آپ کی وہ نماز معاف ہو گئی ہے۔ پاک ہونے کے بعد اس کی قضا نہیں رکھتے۔ اور اگر نفل یا سنت پڑھ رہے تھے، نفل سنت پڑھتے ہوئے مینسس آ گئے، حیض شروع ہو گیا، تو اس کی قضا پڑھنا پڑے گی۔ اور روزے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزہ رکھا ہوا تھا اور آدھا دن گزر گیا اور مینسس شروع ہو گئے تو وہ روزہ ٹوٹ گیا، جب پاک ہوں گے تو اس کی قضا رکھیں گے۔ اگر نفل روزے میں حیض آ جائے تو اس کی بھی قضا رکھنی ہے۔ اور نماز کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کے اخیر وقت میں حیض آیا اور ابھی نماز نہیں پڑھی ہے تب بھی معاف ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز نہیں پڑھی اور سورج نکل گیا تو آپ کا جو نماز ہے وہ آپ کی معاف ہو گئی ہے۔ اور شوہر کے پاس رہنے کے مسائل یہ ہیں کہ مینسس کے زمانے میں مرد کے ساتھ رہنا، شوہر کے ساتھ صحبت کرنا درست نہیں ہے جب مینسس شروع ہو جاتے ہیں، اور صحبت کے سوا باقی سب باتیں درست ہیں۔ اور عورت کے ناف سے لے کر گھٹنے تک کے جسم جو ہے مرد جو ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور نہ اس کا کوئی جسم کا حصہ جو ہے وہ مس کر سکتا ہے۔ باقی ساتھ کھانا پینا لیٹنا جو ہے وہ درست ہے، میاں بیوی کو ساتھ کھانا پینا اور لیٹنا وغیرہ درست ہے مینسس کے اندر۔ اور میاں بیوی کے مسائل میں ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ کسی کی عادت تھی عورت کی 5 دن کی یا 9 دن کی مینسس کی، تو جتنے دن کی عادت تھی اتنے ہی دن وہ خون آیا پھر بند ہو گیا، تو جب تک نہا نہیں لے گی تب تک صحبت کرنا درست نہیں ہوگا۔ اگر غسل نہیں کرے گی تو جب ایک نماز کا وقت گزر جائے گا، ایک نماز کی قضا اس کے ذمہ واجب ہو جائے گی تو صحبت درست ہے، اس سے پہلے درست نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کو 5 دن کی عادت تھی اور خون اس کا جاری رہا 4 دن اور بند ہو گیا 4 دن کے بعد، تو اس کے اوپر نہا کے نماز پڑھنا واجب ہے۔ جب تک 5 دن پورے نہ کر لے تو صحبت کرنا پھر بھی درست نہیں ہے کہ شاید پھر خون آ جائے۔ اور اگر پورے 10 دن رات حیض آیا تو جب سے خون بند ہو جائے اس وقت سے صحبت کرنا درست ہوگا، چاہے نہا چکی ہو یا ابھی نہ نہائی ہو۔ اگر کسی عورت کو 1 یا 2 دن خون آ کے بند ہو گیا تو اس پر نہانا واجب نہیں ہے، وضو کر کے نماز پڑھے، لیکن ابھی شوہر کے قریب جانا درست نہیں ہے۔ اگر 15 دن گزرنے سے پہلے خون آ جائے گا تو اب معلوم ہوگا کہ وہ حیض کا زمانہ تھا، حساب سے جتنے دن حیض کے ہوں گے ان کو حیض سمجھے اور اب غسل کر کے نماز پڑھے۔ اور اگر پورے 15 دن بیچ میں گزر گئے اور خون نہیں آیا تو معلوم ہوا کوئی استحاضہ، 1 دن یا 2 دن خون آنے کی وجہ سے جو نمازیں نہیں پڑھی اب ان کی قضا پڑھنا چاہیے۔ اور نماز کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو جب خون بند ہو جاتا ہے اور خون بند ہوا ایسے وقت میں کہ نماز کا وقت بالکل تنگ ہے کہ جلدی اور پھرتی سے نہا دھو ڈال لے، تو نہانے کے بعد بالکل ذرا سا وقت بچے گا جس میں صرف 1 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑھ سکتی، تب بھی اس وقت کی نماز واجب ہو جائے گی اور قضا پڑھنا پڑے گی۔ اور اگر اس سے بھی کم وقت ہو تو نماز معاف ہے، اس کی قضا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سب اچھی طرح سے سمجھ لیں۔